بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ایم اے رضا ہے اور حالیہ سٹی لیکچر سیریز میں آج میں ایک اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے کیا گیا سوال، یعنی کہ سر گوگل کروم کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے. گوگل کروم کا یہ سوال جو ہے کیسے انسٹال کیا جاتا ہے، یہ 2 یا 3 سوالات پر مشتمل ہے. سب سے پہلے تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ گوگل کروم ہے کیا، اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے کہ گوگل کروم جو ہے اس کو ہم نے انسٹال کیسے کرنا ہے. گوگل کروم ایسے ہی ہے جیسے ابھی یہ میرے سامنے موزیلا فائر فاکس اوپن ہے، اور موزیلا فائر فاکس بھی جو ہے وہ ایک انٹرنیٹ ایکسپلورر کی طرح کا ایک براؤزر ہے، اور گوگل کروم بھی در حقیقت ایک براؤزر ہے. لیکن گوگل کروم کی ڈھیروں کوالٹیز ہیں. سب سے بڑی کوالٹی اس کی یہ ہے کہ اگر کسی اور لینگویج میں آپ کے پاس پیج اوپن ہو جائے تو وہ فوری طور آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں گے، اور یہ وہ سب سے بڑی خوبی ہے جو کسی اور میں نہیں ہے. اگر کسی اور ویب سائٹ کا پیج اگر آپ کے پاس اوپن ہو جائے، جیسے چائنیز میں، جاپنیز میں، کورین میں، اسپینش میں، اور اسی طرح اٹالین میں، فرینچ میں، کوئی بھی پیج اگر آپ کے پاس اوپن ہو جائے یا آپ کو کوئی اوپن کرنا پڑ جائے تو اس صورت میں وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے اسے انگلش میں یا کسی اور زبان کے اندر جو آپ سمجھ سکتے ہوں گے. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ گوگل کروم ہے کیا در حقیقت. تو اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کے اگلے حصے کی جانب کہ گوگل کروم کو انسٹال کیسے کیا جاتا ہے. گوگل کروم کو انسٹال کرنا بہت ہی آسان ہے، بہت ہی سمپل ہے. اس کے لیے آپ سمپلی یہ کریں گے کہ گوگل کو اوپن کریں گے، www.google.com. جی یہ میں نے گوگل کو اوپن کیا، اور اب میں یہاں پر سرچ بار میں لکھوں گا گوگل کروم، GOOGLE گوگل کروم، CHROME. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے دے دیا ہے ڈیٹیل میں گوگل کروم فری ڈاؤن لوڈ 2011. اس پہ کلک کیا، اس نے ڈیٹیل میں دے دیا کہ آپ جو ہے نا اس کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں. یہ سارے لنکس جو ہے گوگل کروم کو فری انسٹال کرنے کے لیے ہیں. کسی ایک پہ بھی کلک کر دیں تو آگے سٹارٹ ہو جائے گی، آگے انسٹالیشن آپ کی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اور گوگل کروم انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے ہم اسی لنک کی رہنمائی میں چلتے ہیں، ڈاؤن لوڈ فری گوگل کروم. اس کو میں نے کلک کیا تو میرے پاس آپشن آئی کہ گیٹ کروم a fast new web browser, download Google Chrome. نیچے اس نے آپشن دی کہ for Windows 7 Vista XP it's free and install in minutes. چلیے جی ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ کتنی دیر میں انسٹال ہوتا ہے. ڈاؤن لوڈ گوگل کروم کے اوپر آپ نے کلک کیا، اس نے آپ سے پوچھا ہے جی کہ set the Google Chrome as my default browser. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کرنا چاہیں تو اس کو کر لیں. میں فی الحال نہیں کر رہا. ڈیفالٹ براؤزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ویب سائٹ کو اوپن کرنے لگیں گے یا کوئی لنک اوپن کرنے لگیں گے تو وہ اس ڈیفالٹ براؤزر کے اندر اوپن ہوگا. اگر گوگل کروم کو آپ بائی ڈیفالٹ کر دیتے ہیں تو وہ سیدھا گوگل کروم کے اندر ہی اوپن ہوگا. جیسے میں نے موزیلا فائر فاکس کو بائی ڈیفالٹ جو ہے نا ڈیفالٹ براؤزر کے طور پہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد ہے جی ہیلپ make Google Chrome better by automatically sending usage statistic and crash reports to Google Chrome. اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو کر دیں. چلیے اس کو اوکے کر دیتے ہیں. accept and install. اب آپ کے سامنے opening chrome setup.exe یہ ایک اوپن ہوا ہے. اس فائل کو سیو کیا آپ نے، یہ فائل آپ کے پاس سیو ہوگی. یہ بیسیکلی گوگل کروم کا سیٹ اپ ہے. اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اوپن کنٹیننگ فولڈر
کے ذریعے سے بھی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں. یہ کلک کریں گے تو کنٹیننگ فولڈر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. وہاں سے میں گوگل کروم کا جو سیٹ اپ ہے اس کو اوپن کر سکتا ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی کے اوپر ڈبل کلک کریں تو وہ پوچھتا ہے جی کہ یہ گوگل کروم .exe از این ایگزیکیوٹیبل فائل. ایگزیکیوٹیبل فائل میں کنٹین وائرس اور ادر مالیشیس کوڈز. تو جس کا مطلب یہ ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ گوگل کروم جو ہے وہ ایگزیکیوٹیبل ایک فائل ہے جو کہ وائرس بھی ہو سکتا ہے. آپ اگر اس کو اوپن کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے اوپن کیجئے. ڈونٹ آسک می اگین دس اگین. یہ اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ میسج آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا. میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں چونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ وائرس نہیں ہے. میں نے اس کو خود جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے. اوکے کیا. جب آپ نے اس کو اوکے کر دیا تو آپ نے دیکھا کہ اوپن فائل سیکیورٹی وارننگ یہ ایک پھر ونڈوز اوپن ہوئی ہے پاپ اپ جس نے کہا جی کہ نیم گوگل کروم سیٹ اپ .exe. یہ پبلیشر اس کا گوگل ہے اور اپلیکیشن ٹائپ ہے یہ ایف کے اندر ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہے اور یہ ابھی رن ہونے جا رہی ہے. تو کیا آپ اس کو اجازت دیتے ہیں رن ہونے کی؟ تو میں نے نیچے یہ چیک لگایا ہوا ہے کہ ہر دفعہ یہ مجھ سے پوچھے کوئی بھی پروگرام انسٹال ہونے سے پہلے. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وائرس آ جائیں تو وہ آٹو انسٹال ہو جائیں, آٹو رن ہو جائیں تو پھر وہ آپ کے کمپیوٹر کو بہت شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے اس کو آپ ہمیشہ چیک کر کے رکھیں, ان چیک مت کیجیے گا کہ آلویز آسک بیفور اوپننگ دس فائل. یعنی اس طرح کی کوئی بھی فائل ہو یا یہ فائل ہو تو اس کو اوپن کرنے سے پہلے وہ مجھ سے پوچھے کہ اس کو رن کرنا چاہتے ہو یا نہیں. رن کے بٹن پہ کلک کیا. آپ نے جب اس کو رن کے بٹن پہ کلک کیا تو آپ نے دیکھا کہ گوگل کروم انسٹالر نے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈنگ گوگل کروم سٹارٹ کر دیا ہے. منٹس کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہو جائے گا. جی یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا ہے, کچھ وقت لے گا. یہ ڈاؤن لوڈنگ ابھی ہو رہی ہے گوگل کروم کی. یہ اتنا زیادہ ہیوی پروگرام نہیں ہے. اس کے ساتھ اگر آپ دیگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, جیسے آپ کا اگر کوئی اور کام کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. جیسے میں ابھی اپنی ہی ویب سائٹ www.mraza.cc اور یہی میری ویب سائٹ ایک اور ڈومین کے ساتھ بھی وزٹ کے لیے دستیاب ہے www.mraza.co.nr اور وہ اردو ویب سائٹ ہے اور یہ انگلش میں ہے. جیسے یہ میں اتنی دیر میں ابھی اپنا کالم ایک دفعہ ریڈ کر لیتا ہوں. ساتھ ساتھ اس کو چیک کرتے رہتے ہیں تاکہ جی ابھی کچھ وقت مزید کار ہے اس کے لیے. اور ادھر بھی ابھی ہمارا جی تو ناظرین اتنی دیر میں ہم یہ
ہماری اردو پیاری اردو، اکثر اس پر میں کالم وغیرہ لکھتا رہتا ہوں، تو بہت اچھی ویب سائٹ ہے اردو سیکھنے کے حوالے سے. اردو ایک بہت ہی پیاری اردو یونیورسٹی اگر کہہ لیں تو بھیجا نہ ہوگا، ہماری اردو پیاری اردو. اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے گوگل کروم کے ساتھ کیا ہوا. بس تھوڑی دیر میں گوگل کروم جو ہے وہ اگلے سٹیپ کی طرف بڑھے گا. دیر میں ہم ریڈی ہو جاتے ہیں. اس کو ہم نے کلوز کر دیا اور گوگل کروم کے اندر اب انسٹالیشن گوگل کروم اب اگلا سٹیپ سٹارٹ ہو گیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ کہتا ہے جی کہ سیڈلی یور موزیلا فائرفاکس سیٹنگز آر ناٹ اویلیبل وائل. تو وہ کہتا ہے کہ کیا آپ موزیلا فائرفاکس سے کوئی چیز امپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم امپورٹ نہیں کرنا چاہتے چونکہ ہم نئے سرے سے انسٹالیشن کر رہے ہیں. تو گوگل کروم جو ہمارا جو موزیلا فائرفاکس کھلا ہوا ہے اس کو الگ کھلا رہنے دیں. اسکیپ امپورٹنٹ میں نے کر دیا. یہ دیکھیں جی اب آپ کے پاس آ گیا ہے کہ آپ کون سا سرچ انجن جو ہے وہ اس کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں. آف کورس میں گوگل کو ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کروں گا. تو یہ جی گوگل کروم میرا انسٹال ہو گیا، گوگل کروم براؤزر. اور اس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے مزید کافی چیزیں دستیاب ہیں، اور اس کو میں اپنی مرضی کے مطابق بھی کافی کچھ کر سکتا ہوں. جیسے کہ آپشنز میں آ کے تو آپ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹارٹ اپ پہ جو ہے نا وہ کیا کچھ آنا چاہیے. وہ ہوم پیج کی تبدیلی ہو سکتی ہے کسی اور یو آر ایل کے ساتھ. ٹول بارز میں شو ہوم بٹن بھی موجود ہے، میں سیٹنگ کر رہا ہوں اس کی. تو یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے نا آ سکتی ہیں. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز اور بہت ہی زبردست چیز، گوگل کروم تھیم گیلری. آپ گوگل کروم کو اپنی مرضی کے مطابق اس کو میچ بھی کر سکتے ہیں. جیسے خواتین جو ہے ان کی عادت ہوتی ہے ہر چیز کو میچنگ کر کے یوز کرنا. اس میں آپ اپنی مرضی کا تھیم اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے یہ تھیم پڑے ہوئے ہیں جی، ماریا کیری کا ہے امریکن اپیرل، اور ٹبی ہے، ریمپیج ہے، اینا سوئی ہے، ڈالسی اینڈ گیبینا ہے، جی این جی، اینڈ اسی طرح آسکر کا تھیم بھی موجود ہے. یہ دیگر کئی قسم کے تھیم جیسے جیمز وائٹ تھیم، یہ اس کے اندر جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی کلر ہے یہ بھی. اور ویس کیراون، ایلا موز، اور یہ دیگر قسم کے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو آپ کی توقعات پہ پورا اترتا ہے. اس تھیم کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے اس سارے میں سے میری توقعات کے مطابق ایک تو یہ اتر رہا ہے کریس والا تھیم، اور دوسرے نمبر پر جیمز وائٹ. یہ مجھے زیادہ پسند آ رہا ہے تو میں اس کو اپلائی کر رہا ہوں جی. اپلائی تھیم، اس کو میں نے اوکے کیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے اندر یہ جو ہے وہ اپلائی ہوا. یہ اپلائی ہو چکا ہے. نئے براؤزر میں آپ نے دیکھا تو یہ آپ کو شیڈ نظر آ رہا ہے اس کا، اور یہ سارا اس کے اندر جو ہے نا اب جو کام آپ موزیلا فائرفاکس میں کر رہے تھے وہی کام آپ نے اس کے اندر بھی کرنا ہے. جیسے میں کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کرتا ہوں، سپوز www.phalia city.com phaliacity.com کو میں نے اوپن کیا. یہ دیکھیں phaliacity.com اوپن ہو گئی. یہ گوگل کروم کے اندر ویب سائٹ ہے، فورم ہے، سٹی اینڈ تحصیل پھالیا، سٹی و تحصیل پھالیا. وارننگ، انتباہ، گپ شپ فورم میں کسی عالم دین، سیاسی لیڈر، سماجی شخصیت کے بارے میں کسی بھی قسم کا تنقیدی منہاج یا بیان جو گپ شپ فورم کے ماحول کو خراب کرے گا اس کی ہرگز اجازت نہ ہے. It is banned, not allowed, every talk, message, text about any Islamic leader, political leader or social leader which prove harmful for the society
گپ شپ کا اور ویب سائٹ کا لنک آپ کو نظر آ رہا ہے الگ الگ. اگر اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کو اوپن لنک ان نیو ٹیب, اور اس کو میں ادھر ہی اوپن کر دیتا ہوں. تو یہ فورم ہے اور ویب سائٹ کے اوپر تحصیل پھالیہ کے تمام انفارمیشنز موجود ہیں. جیسے یہ خوش آمدید پھالیہ, ویلکم ٹو پھالیہ. اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں پھالیہ ٹی وی ہے اور ممبرشپ ہے, پوسٹل کوڈز ہیں, تحصیل ویو ہے, اور یہ جیسے قادر آباد کی جو ہے وہ تفصیل دی ہوئی ہے. بہت اچھی ویب سائٹ ہے. تھینکس ٹو وزٹ آور سٹی فرام پھالیانس ورکنگ سنس لاسٹ 6 years for the development, progress and prosperity of Phalia city, and having a vast discussion forum for the people of Phalia city, especially youth. پچھلے 6 سال سے پھالیہ سٹی کی ترقی, خوشحالی اور بہتری کے لیے کوشاں صرف باتیں نہیں بلکہ ایک بہترین گپ شپ و معلوماتی فورم پھالیہ سٹی کے عوام, بالخصوص نوجوانان پھالیہ یعنی پھالیانس کے لیے, جس پر آپ اپنے نظریات اور افکاریات کو پوری دنیا پہ پھیلا سکتے ہیں. من جانب ٹیم خادمین پھالیہ سٹی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویب سائٹ ہے اور اس کے ساتھ فورم پہ ہم آ جاتے ہیں. جی ہمارا مشن انسانیت کی خدمت, فروغ علم و امن, رواداری, اتحاد امت. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھالیہ سٹی کا آپ کو فورم نظر آ رہا ہے, اور اسی کو اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو اس میں یہ آپ کو ہر طرح کی چیز نظر آ رہی ہے. جیسے یہ ریلیجنس ہے, فیتھ, بلیف, a people's perspective to fixing world's problem, ریئلسٹک اپروچ ہے. نیو رائٹرز, آتھرز اور کالمنسٹ کے لیے ایک گوشہ ہے, اور اس کے نیچے ورلڈ ان فوکس ہے جس میں پاکستان ان فوکس بھی ہے, ایشیا ان فوکس بھی ہے, اور اس کے بعد پنجاب ان فوکس ہے. اس کے اندر نیوز, ویوز اینڈ ریویوز. لٹریچر کا پورا ایک الگ فورم ہے. لرننگ کلاسز موجود ہیں جس میں میرے لیکچرز بھی آپ کو مل جائیں گے, اولڈ لیکچرز جو پہلے میں دے چکا ہوں پھالیہ سٹی لیکچرز کے نام سے. سٹی اور تحصیل پھالیہ کی ڈیٹیلز دستیاب ہیں. فوٹوگرافی کا الگ فورم موجود ہے. جنرل ڈسکشن جی ڈی کا الگ فورم موجود ہے. اور انٹرٹینمنٹ جو بہت ہی, اس کے اندر کلاسیکل ڈرامے ہیں, ڈاکومنٹریز ہیں اور بہت کچھ ہے. اس کو بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح گوگل کروم کے اندر میں اب آپ کے سامنے مثال کے طور پہ اگر کوئی چائنیز ویب سائٹ اوپن کرتا ہوں, www.china, یا ہم اس کو سرچ کر لیتے ہیں گوگل کے اوپر. google.com میں نے اوپن کیا, اور google.com پہ اتنی دیر میں ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جی یہ ڈرامہ پڑے ہوئے ہیں جی, اولڈ ڈرامہ ہیں, موویز ہیں, 107 کے قریب موویز اولڈ مکس کر کے پڑی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ ڈرامہ سیریل راہیں, انگار وادی, الفا بریوو چارلی اور دیگر جو ہے نا وہ آپ کی پسند کا میوزک بھی ہے, اور بہت کچھ جو ہے لانگ ویڈیوز میں موجود ہے. پھالیہ سٹی کے اوپر جو ہے وہ پھالیہ ویب ٹی وی موجود ہے. آتے ہیں جی گوگل کی طرف, جو ہم چائنا ویب سائٹس فار کڈس, اس کو میں نے اوپن کیا. دیکھیے جی چائنا, اسی کو اوپن کر لیتے ہیں. اوپن ان نیو ٹیب کیا تو اس کے اندر یہ تو ہے ہی انگلش میں. بیجنگ پیج, چلیے ہم دیکھتے ہیں ابھی. جی یہ بھی ٹرانسلیٹڈ ہے آلریڈی, آئی تھنک گوگل اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے ساتھ ساتھ. ویب سائٹس ان چائنیز لینگویجز. اب چیک کرتے ہیں جی, جیسے چائنیز لینگویج پیج کو چیک کرتے ہیں جی. یہ دیکھیے, اور ہم لینگویجز چائنیز ویب سائٹس, چلنے جی میپس اینڈ جیوگرافی.
ہم نے دیکھا چائنا ٹاؤن کو ہم نے کلک کیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ گوگل کے اندر یہ ایسے ہی آ رہا ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ایک منٹ ہم دیکھ رہے تھے فالیہ سٹی کو بھی ساتھ. یہ دیکھیں یہ سارے یہاں پر موجود ہیں. اور اسی طرح میں نے ادھر سے یہ فالیہ ویب ٹی وی جس کے اوپر ویب ٹی وی کے حوالے سے جو ہے نشریات آپ کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. 5599 ویورز اب تک دیکھ رہے ہیں اسے. جی یہ گوگل کروم تھا. اب آپ ذرا موزیلا فائر فاکس کی طرف دوبارہ آتے ہیں. www.google.com پہ ہم گئے. چائنیز کو ہی ہم دیکھ لیتے ہیں. چلیں میں ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں. جیسے یہ ہم اردو کی میں نے تو پاکستان یہاں پہ آ گیا ہے بائی ڈیفالٹ ہے. چائنا کو سرچ کر لیتے ہیں. جی چائنا کو ہم نے سرچ کیا اور اس کے ساتھ ابھی دیکھتے ہیں جی چائنا ایئر لائنز. یہ دیکھیے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے. جیسے میں اسی کو اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چائنا ایئر لائنز اوپن ہو گیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے نیچے چائنیز لینگویجز کو نظر آ رہی ہیں. تو گوگل کے اندر آٹو ٹرانسلیشن کی آپشن موجود ہوتی ہے جو کہ اس کو آٹو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے. اور موزیلا بھی اب اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے لیکن ہر وقت نہیں کرتا. کبھی کبھی جو ہے نا وہ مس بھی ہو جاتا ہے ٹرانسلیٹ کرنے سے. اور کافی زیادہ لیکن سب سے بہترین اور سب سے اچھا جو ٹرانسلیٹر ہے وہ گوگل کروم کا ہے. جیسے ابھی اس نے بھی موزیلا فائر فاکس نے بھی پیج کو ٹرانسلیٹ کیا. جیسے یہ دیکھیے چائنا کا پیج ہے چائنیز لینگویج میں نے اس کو کلک کیا تو اس نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں دکھایا. اور یہ گوگل کروم آ گیا ہے جی. اس کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں مزید سرچ کر رہے ہیں ہم. یہ گوگل کروم کے اندر یہ ٹوٹل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو یہ بیجنگ پیج ہے. اور یہ دوبارہ سے سرچ کر لیتے ہیں اس کو. یہ گوگل کروم کے اندر جو ہے یہ پیجز اوپن ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. جیسے یہ ابھی آپ کو اوپر دیکھیں براؤزر کے اندر یہ ٹوٹل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چائنیز لینگویج کے اندر ہے. اور یہ جو ٹوٹل چائنیز لینگویج کے اندر ہے اور اس کے اندر آپ ویسے تو یہ آپشن انگلش کی موجود ہے. اور اگر انگلش کی آپشن موجود نہ بھی ہو تو یہاں پر ٹرانسلیٹ کی آپشن موجود ہوتی ہے گوگل کے اندر. اور گوگل اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے خود ہی. ایک دفعہ اس کو ریفریش کرتے ہیں. اور اب اس کو اگر انگلش میں پریس کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے.